السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زینبیہ چینل کا ماہ مبارک کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر میں نصیر اعظمی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ مبارک کی آج 23 تاریخ مکمل ہو رہی ہے۔ ہمارا پروگرام روزانہ پہلی ماہ مبارک سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں سوال جواب ہوتا ہے۔ تمام ناظرین جو اس پروگرام کا حصہ ہیں انہیں پتہ ہے، لیکن اکثر بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، پروگرام اچانک کھولتے ہیں اور انہیں یہ پروگرام نظر آتا ہے، تو میں صرف ان کے لیے اطلاع کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام اصل میں سوال جواب پر مبنی ہے۔ بہت سے افراد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق یا عبادات سے متعلق، فطرے سے متعلق، احکام دین سے متعلق سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ اکثر افراد وہ ہیں جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اکثر افراد وہ ہیں جن کی علماء تک رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں پاتے، لیکن وہ مسائل تو جاننا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ پورے ماہ مبارک رمضان میں روزانہ 5 بجے سے 6 بجے تک یہ پروگرام پیش کریں گے، تاکہ جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہو براہ راست پوچھے۔ اور مسائل کے حل کے لیے ہم نے روزانہ حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ، امام جماعت خوجہ جامع مسجد ممبئی کو زحمت دی، مولانا موصوف روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کی ترتیب یہی رہے گی۔ مولانا روزانہ یومیہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی وضاحت فرماتے ہیں اس کی، پھر سوال جواب ہوتا ہے۔ اکثر مولانا کی دعا مکمل نہیں ہوتی اور آپ کی کالز آ جاتی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا توقف کیجئے، دعا مکمل ہو جائے پھر آپ کال کیجئے۔ آئیے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضور آج 23 ماہ مبارک رمضان کی دعا پیش فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بالتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہمیں گناہوں سے دھو دے، گناہ ہمارے پاک کر دے۔ خدایا ہمیں عیب سے، ہماری برائیوں سے پاکیزہ کر دے۔ پروردگارہ ہمارے دل کو تقوی قلوب سے امتحان اور آزمائش کی منزل میں رکھ۔ اے مذنبین کے گناہوں کو، لغزشوں کو نادیدہ دیکھنے والے، سامنے نہ لانے والے۔ بسم اللہ، ایک کال لیجئے پھر۔ ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال تھا، کوشچن کرنا تھا مجھے۔ جی جی ہلو، وعلیکم السلام۔ جی پوچھئے، سوال پوچھئے۔ یہ ایک مریض کے لیے ہے کہ مریض کو حلق میں درد اور پرابلم ہے، کھانسی والی کنڈیشن بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے میڈیسن لینے کے لیے 12 بجے کے بعد روزہ توڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، بس یہی کوشچن ہے میرا، کیا ہے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں اس ٹائم پہ میڈیسن لینے کے لیے؟ ٹھیک ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ میں بنارس سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، ٹھیک، انشاءاللہ مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اوکے، شکریہ۔ خدا حافظ۔ تو اس دعا میں یہی ہے، انسان کو توجہ کرنا چاہیے۔ ہم مہمان ہیں خدا کے اس مہینے میں، شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ کے مہمان بن کے ہم آئے ہیں۔ 23 دن گزر گئے، آج 23واں دن گزر رہا ہے۔ ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. میں کیا بولے آپ, میں جو آیتل کریمہ پڑھتی ہوں جی کسی کے نام سے, تو وہ آیتل کریمہ کا کچھ وہ نہیں نا, کچھ پاور نہیں نا چلے, کسی کے نام سے پڑھتی ہوں. اور یہ جو شور کا جو نماز ہے تو اس میں میں اذان نہیں دے سکتی, یہ کہ میں خالی اللہ اکبر بول کے شروع کروں. ٹھیک. میں یہاں بامبے سے بات کری, بازار روڈ سے. جی بہتر بہتر. مولانا صاحب میں دیکھی, لیکن رستے میں نہیں پوچھنا اچھا لگتا ہے نا, جو ہے وہ ہے, جو قاعدہ ہے وہ. بالکل, بہت اچھا, بہت مناسب ہے. اور آپ ابھی پوچھیں گی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا, اگر آپ راستے میں یا کہیں بھی پوچھیں گی تو تنہا آپ کو جواب معلوم ہوگا. اس ٹیلی فون کے ذریعے سب کو معلوم ہو جائے گا یہ جواب. ہاں, سب کو معلوم ہوتا ہے. اس کا بہت لوگوں کا آتا ہے نا, تو میں سنتی تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے. جی میں بولی ذرا یہ آیتل کریمہ میں کسی کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں, تو میرا قبول ہونا ضروری ہے کہ نہیں. اور یہ جو نماز کے جو میں 100 رکعت پڑھتی ہوں, تو اس میں میرے کو پورا اس میں اذان دینا ہے کہ خالی اللہ اکبر بول کے ظہر اثر پڑھنا, ٹھیک, مغرب عشاء بہتر پڑھنا, صبح پڑھنا. بہتر. مولانا آپ کو انشاءاللہ ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا, اتنا یہ ہے خیال. خدا حافظ, فی امان اللہ. شکریہ. تو اس دعا میں یہی ہے, اللہم اغسلنی, دھو دے مجھے. جب انسان دنیا میں کسی معمولی مہمانداری میں جاتا ہے, مہمان بن کر جاتا ہے, اپنے آپ کو دھوتا ہے, صاف کرتا ہے, نہاتا ہے, پاکیزہ کرتا ہے, پاک کپڑے پہنتا ہے, بالکل سج جاتا ہے, تیار ہو کر جیسا مہمان اور مہمانداری کا عنوان ہوتا ہے اس طریقے سے, اس عنوان کے مطابق اپنے کو سجا کے بنا کے لے کر جاتا ہے انسان. خدا کے مہمان بنے ہیں ہم, کس طریقے سے ہمیں جانا ہے؟ تو خدا سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں دھو دے, ہمیں پاک کر دے. کال لے لیں آپ. ہلو ہلو, جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور خیریت ہے صاحب؟ جی دعائیں, شکر ہے پروردگار. ہمارا کہنا ہے کہ ہم بہت بیمار ہیں اور روزہ نہیں رہ رہے ہیں. جی تو فدیہ جو ہے تنزیل مکاتب میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا سوال ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر اقامت نہیں کہہ پاتے کیونکہ ہمارے گھٹنے میں تکلیف بہت ہے. ٹھیک تو کیا ہم بیٹھ کے اذان اقامت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک. ہاں, بہت بہت شکریہ. کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب آپ؟ ملاٹ معلومی سے. معلومی سے, بہتر. مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ صحت دے آپ کو. خدا حافظ. تو ہم خدا کے مہمان بنے ہیں, دھو کے تیار ہو کے ہمیں جانا ہے, تو ہم خدا سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکیزہ بنا دے. بسم اللہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا, میں بنات سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں لیدر کی بیلٹ پہنا ہوں اور میں نے نماز پڑھ لی ہے, جی اور نماز کے بعد مجھے یاد آیا کہ لیدر کی بیلٹ تھی, تو کیا میری نماز صحیح ہے ٹھیک. یا مجھے پھر سے نماز پڑھنی ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں, بس یہی سوال ہے. انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. جی انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا. تو ہمیں گناہوں سے خدا سے اپنے آپ کو دھلوانا ہے, عیب سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے, تاکہ ہم خدا کے مہمان بننے کے لائق ہو جائیں. اس ماہ مبارک رمضان میں ہم خدا کے مہمان ہیں. بسم اللہ. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا تعالیٰ السلام. علیکم میرا یہ السلام. سوال ہے, کل میں نے 2 رکعت کر کے نماز پڑھی, جی اور میں نے نیت یہی کی کہ مطلب
नमाज पढ़ती मैं 23 टके फजर की 2 रकअत 2 बचा दिला 2 रकअत करके 100 रकअत नमाज पढ़ी जी और यही 2 रकअत मैंने अमाल की जो नमाज होती यही नियत इसमें भी थी कुरान में भी नमाज होती जी तो क्या ये मेरी दोनों नियत सही है कि कुछ इसमें गलत है जरा मुझे इसकी बता क्योंकि नियत हमने दोनों चीज सेम की थी शबे तईब की थी कुछ बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मौलाना जवाब देते हैं। और कोई सवाल आपका? जी नहीं खुदा खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। माह मुबारक रमज़ान में अपने आप को पाकीज़ा बनाना है। खुदा से दुआ तो हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमें ख़ुद भी तो कोशिश करना होगा, ख़ुद से भी तो हमें परवरदिगार की इस दुआओं का हक़दार अपने आप को बनाना पड़ेगा। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में हमें चाहिए कि हम आधी रात के बाद जागे उठें, सिर्फ़ सहरी के लिए नहीं, नमाज शब के लिए, दुआए सहर के लिए, और अपने आप को तैयार करें। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये आपका प्रोग्राम चल रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मौलाना साहब। जी जी बिल्कुल, आपको कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं तो सवाल ये करना है कि मेरा भाई गुम हो गया था जी उसको गुम हुए 4 साल हो गए जी तो उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं कि कोई नजर नियाज की फली माता कुछ करा सकते हैं या भी नहीं? ठीक, हमारा साहब से मैं वो सवाल है आप मैं ठीक है बेहतर जनाब। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं लखनऊ से कॉल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मौलाना भी आपको जवाब देते हैं। खुदा आपकी परेशानी दूर करे इंशाल्लाह। खुदा खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह जनाब। माह मुबारक रमज़ान में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम रातों को बेदार रहें, जागें, और खुदा की बारगाह में जब हम ये दुआ कर रहे हैं कि हमें गुनाहों से पाक कर दे, हमें हमारे अयूब से पाकीज़ा बना दे, एक जगह धोने के लिए कि अल्लाहुम्मा ग़सिलनी, यानी धो दे, बिल्कुल साफ़ कर दे, एक जगह फिर पाक कर दे, तहिरनी मिनल अयूब, ज़ुनूब अयूब, ये सब करने के लिए ख़ुद हमें आगे बढ़ना होगा। रातों में शब में उठ के इस तरीक़े से गिरिया करें जैसे बच्चे अपने वालिदैन के लिए रोते हैं, ऐसे गिरिया करें खुदा की बारगाह में। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड में ऊपर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा खर्चे हो गए हैं और वो खर्चा हम अदा नहीं कर पा रहे हैं और मेरी जो साथी जरूरतें हैं वो भी बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है तो हम अपनी जरूरतों को तो पूरा कर रहे हैं बल्कि एक्स्ट्रा ही पूरा कर रहे हैं और वो कर्ज हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें? मतलब मेरे ऊपर गुनाह पड़ रहा है कि वो जो है मतलब कि अल्लाह माफ कर देगा हमको वो कर्ज। ठीक ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी बनारस से। बनारस से, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह मौलाना आपको अभी जवाब देते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। तो माह मुबारक रमज़ान में इंसान को अश्क, गिरिया, और ऐसे रिवायतों में कहा गया है जैसे माँ के लिए बच्चे रोते हैं, भूख में बच्चे, छोटे बच्चे जिनको कुछ समय कैसे रोते हैं, इस तरीक़े से इंसान को रोना चाहिए, गिरिया करना चाहिए खुदा की बारगाह में अपने अयूब के लिए कि अयूब पे हमारे परवरदिगार पर्दा पोशी करे, हमें उस अयूब से पाक कर दे। हमें उन चीज़ों से ख़ुद ब खुद दूर होना चाहिए अपने आप को। जब हम खुद कोशिश करेंगे माह रमज़ान में, ख़ास करके वो चीज़ें जो हमारे लिए रुकावट बनती हैं, ऐब वही हैं कि जो सामने के ऐब होते हैं, तोहमत है, ग़ीबत है, झूठ है, बुराइयां हैं, रियाकारी है, तकब्बुर है, हसद है, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में होती हैं। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, इन चीज़ों से दूर करें। तोहमत, ग़ीबत, ये सब चीज़ें इंसान के अमाल को ख़राब करती हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं ताकि खुदा से कहें ताहिर मिनल अयूब, इन अयूब से
ان برائیوں سے ہمیں پاک و پاکیزہ کر دے خداوند عالم، یعنی ریا، تکبر، حسد، ان چیزوں سے جب ہم خود کوشش کریں گے اپنے آپ کو بچانے کی تو خدا سے دعا بھی کریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے گا۔ اور یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو خدا کا بہترین مہمان قرار دیں تو ان گناہوں کی پاکیزگی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم خود اپنے لیے ایسا میدان فراہم کریں کہ ہم زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں کی بھی آواز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فقط ہم زبانی لقلقے میں رہ جائیں۔ اسی لیے یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کہ وامتحن، امتحان لے ہمارا، کس چیز کے ذریعے؟ تقوی القلوب، دلوں کے تقوی کے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا ایمان مستحکم مضبوط نہیں ہوتا، استقامت و پائیداری نہیں پائی جاتی انسان کے ایمان میں جب تک کہ اس کا دل استقامت کی منزل میں نہ آئے۔ یعنی دل، ایمان اور دل دونوں ایک ہو جائے، دل کا تقوی جو کہا گیا ہے کہ دل راستے پہ آ جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اسی روایت میں کہا ہے وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، قلب عبد بھی اس وقت تک نہیں مستقیم ہوتا، استقامت نہیں پاتا جب تک کہ زبان پہ کنٹرول نہ ہو، جب تک زبان سیدھی نہ ہو، جب تک زبان صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک دل صحیح نہیں ہوگا، دل صحیح نہیں ہوگا تو ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ تو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تقوی الہی کے ذریعے ہمارا امتحان تھا کہ ہم متقین کے ہم نشین تو ہو سکیں، ان کے شانہ بشانہ تو چل سکے، اس طریقے سے ہمیں لے جائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ یہی دعا ہے۔ شریعت میں ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ حلال گرین سگنل ہے اور حرام ریڈ سگنل ہے۔ ریڈ لائٹ توڑ کر جانا قانون کی خلاف ورزی ہے، جریمے لگتے ہیں، فائن کٹتے ہیں، اور اب تو سب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے سب آن لائن ہے، سب کچھ آپ کے نمبر پہ موبائل پہ آ جاتا ہے سارا جرمانہ۔ خدا نے بھی حلال و حرام جیسے دو سگنل رکھے ہیں کہ حلال آئے تو آگے بڑھ جاؤ، حرام آئے تو اپنے آپ کو روک لو۔ اور اب یہاں آ کے کوئی بیان نہیں کرے گا، جس طریقے سے چوراہوں پر لگے ہوئے سی سی کیمرے آپ کے تمام جرم اور گناہ کو قید کر کے آپ تک اس کے فائن کو بھیجوا دیتے ہیں، ٹریفک پولیس کی طرف سے آ جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، ویسے ہی اللہ کے فرشتے مامور ہیں۔ اگر ہم نے کسی حرام کی طرف قدم بڑھایا تو فوٹو ہمارا کھینچ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، سب کچھ درج ہو جائے گا اور وہ تیزی سے ہمارے نامہ اعمال میں اس کے جرمانے آ جائیں گے اور ہمیں بھرنا پڑے گا۔ توجہ کریں، لہذا گرین سگنل پہ ہمیشہ چلیں، ریڈ لائٹ کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہے ہیں یا مقیل عثرات المذنبین، اے وہ خدا جو اقالہ کرنے والا ہے، گناہوں کی لغزشوں کو جو اشارہ کرنا۔ یہ اقالہ کیا ہے؟ اقالہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی مارکیٹ میں جاتا ہے، کسی سامان کو خرید کر لے آتا ہے اور لانے کے بعد اسے پسند نہیں آیا، اور پسند نہ آنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ وہ خراب ہے نہ اس کی قیمت زیادہ ہے، نہیں، بس انسان کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں اسے واپس کر دیں۔ اب جب لے کے گیا دکاندار کے پاس، اس نے ہنسی خوشی کا لاؤ واپس کر دو، اس کو اقالہ کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی قیمت کے معاملے کو طے کر لینا، مفت میں، بالکل مفت میں۔ تو خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے خدایا ہماری گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو مفت میں، فری میں خدایا تو بخش دے، یعنی بالکل نظر میں نہیں لا، اقالہ کر لے ہماری گناہوں، بالکل تیری نظروں میں ہمارے گناہ نہ آئیں۔ یہ یہاں پر یا مقیل عثرات المذنبین کہہ کے ہم دعا کر رہے ہیں۔ 23ویں ماہ مبارک ہے جو گزر گئی، آج چند روز بچے ہیں، اس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر عمل کر کے خدا کی بارگاہ میں جائیں تاکہ وہ ہماری گناہوں سے ہمیں دھو دے، ہمارے عیب کو سے ہمیں پاکیزہ بنا دے اور ہمیں
اپنے تقوی الہی کا جو امتحان کی منزل ہے اس سے کامیابی سے گزارے اور ہماری گناہوں سے پردہ پوشی کرے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، یہ آج کی دعا تھی جو مولانا خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ شروع میں جب تک ہمارے پاس کچھ سوالات آ جائیں اس درمیان مولانا دعا کے حوالے سے مفید اور معلوماتی گفتگو فرماتے رہیں اور آپ انہیں سنتے رہیں۔ یہ بھی ماہ مبارک رمضان کا ایک حصہ ہے۔ اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سوالات آ چکے ہیں۔ مولانا، سوال یہ ہے بنارس سے، پہلا سوال میں لیتا ہوں کہ حلق میں اگر درد ہو رہا ہو بہت زیادہ اور ناقابل برداشت ہو اور ایسی صورت میں ہمیں دوا لینا پڑے تو کیا ہم 12 بجے کے بعد دوا لے سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں جس آیت نے روزے کے واجب ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر یہ صاف واضح طریقے سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شدت اور عسر و مصیبت و حرج ہمارے اوپر نہ آئے۔ لہذا اگر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس کھانسی کے اوپر برداشت کرنا، دوا لینا ہی پڑے گا۔ حلق کے درد سے ہم نبرد آزمائے ہیں اور ہم باقاعدہ طور پر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی دوا نہیں لیں گے، حلق کے اندر کوئی لیکویڈ کوئی دوا نہیں جائے گی، اس وقت تک ہمیں چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو اس میں روزہ توڑنے میں اور روزہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم دوا لینے کے لیے ضرور روزے کو کھول دیں۔ اس روزے کا صرف اور صرف ہمیں قضا کرنا ہے روزے کی، اور ہمیں کوئی کفارہ یا کوئی فدیہ نہیں دینا ہے، صرف اس روزے کی قضا کرنا ہوگا بعد میں۔ البتہ دوا لے لیں جتنی ضرورت اتنی، بہتر یہ کہ احترام ماہ مبارک کے خاطر کہ یہ ہم سوچیں کہ اب ہم نے دوا کے ذریعے ہمارا روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، تو ایسا نہ ہو کہ باقی احترام کو ختم کر کے کھانے پینے لگیں سب کے سامنے، نہیں، بس دوا کی حد تک روزے کی صرف قضا رہے گی، کفارہ یا فدیہ کچھ نہیں رہے گا۔ اور دوا کے لیے ہم روزہ 12 بجے کے بعد کیا بالکل اذان سے پہلے بھی اگر ہمارے لیے دوا لینا واجب ہو جائے، ضروری ہو جائے، تو ہم اذان سے پہلے بھی کھول سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو اس میں 12 بجے یا 2 بجے کی کوئی قید نہیں ہے۔ زوال سے پہلے اگر دوا لینی ہو تو زوال سے پہلے کھول لیجئے، زوال کے بعد کسی وقت لینا ہو، جب محسوس ہو تو آپ دوا لے سکتے ہیں۔ آیت الکریمہ حضور جو پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے لیے ہم کو مثلا صحت یابی کے لیے پڑھنا ہے یا کسی کے شفا یابی کے لیے پڑھنا ہے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ یقیناً روایت میں ان آیتوں کے پڑھنے سے، جن کو آیات شفا کا نام دیا گیا ہے، اگر وہی مقصود و مراد ہے تو آیات شفا جنہیں کہا گیا ہے ان کے پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے، باقاعدہ مجرب ہے، اور انسان مریضوں کی شفا کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، گروہوں کو کھولنے کے لیے اس آیات کو پڑھے تو یہ آیات کارگر ہیں، خاص کر کے مریضوں کے شفا کے لیے، تو ان کو آیات شفا کا نام ہی دیا گیا ہے۔ یہ بہت بہت مفید بھی ہیں۔ جی جی بالکل قرآنی آیت ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جی شکریہ۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے حضور کے، کل اعمال کی شب تھی، ہم نے اعمال کیے اور جو 100 رکعت والی نماز تھی جس کا ذکر آپ نے بھی کیا تھا، ہم نے وہ نمازیں بھی پڑھی مگر اس میں ہم نے اذان اور اقامت نہیں کہی، تو کیا ہماری وہ نمازیں مکمل ہیں؟ بالکل مکمل ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ روزانہ بھی اذان اور اقامت واجب نہیں ہے، یہ تو الگ سے سنت ہے، اس کا ثواب الگ سے ہے، نماز کا یہ جزء حصہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان نماز سے پہلے اذان اور اقامت کو کہے، لیکن اگر نہیں کہا تو نمازیں صحیح ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان بغیر اذان و اقامت کے لیے، خاص کر کے جو خدا نخواستہ قضا نمازیں ادا کر رہے ہیں شب قدر میں، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ وقت کی کمی رہتی ہے۔ اگر وہاں پہ اذان و اقامت نہیں کہا اور صرف تکبیرۃ الاحرام کہے کہ نمازیں شروع کیا، نماز صحیح ہے۔ جی، تو اذان اور اقامت یوں بھی نماز کا جز نہیں ہے، اس کو آپ کہیں گے تو اس کا ثواب الگ سے آپ کو ملے گا،
اگر آپ نہیں کہیں گے تو اس کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. نماز پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن تاکید بہت کی گئی ہے. آپ نمازوں میں اذان اور اقامت ضرور کہیں، اس کی بہت تاکید ہے، لیکن اعمال کی شب ہے. اب آپ کو اعمال میں نمازیں بھی پڑھنی ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہے، جوشن کبیر و صغیر بھی پڑھنی ہے، بہت کچھ کرنا ہے. تو اب اس میں اگر آپ چاہیں تو دوسرے ثواب حاصل کرنے کے لیے انہیں چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ملاٹ سے حضور ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ ہم بہت بیمار ہیں اور روزہ نہیں رکھ پاتے بیماری کی وجہ سے، تو کیا اس کا جو فدیہ ہم کو دینا ہے وہ ہم تنظیم المکاتب میں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، تنظیم المکاتب کے ادارے کو دے سکتے ہیں. بہرحال اس کی خدمات بہت عام ہیں اور ہر جگہ اس کی خدمت جاری ہے، اور وہ تو باقاعدہ ان کے یہاں دینے سے وہ آپ کے اطمینان کے لیے وہ رسید بھی دیتے ہیں، اور آپ دے سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، اور وہ حقدار تک پہنچاتے ہیں وہ لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں، ہر طرح کی شرعی رقوم آپ تنظیم المکاتب کو دے سکتے ہیں، ان کے پاس اجازہ بھی موجود ہے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین، آپ کے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی کالز کا. آپ کی طرف سے اب کالز آنی چاہیے، اور جو سوالات آ چکے ہیں وہ ہم مولانا خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن مزید ابھی ہمارے پاس وقت ہے، لہذا آپ بھی ٹیلی فون اٹھائیے اور اپنا سوال درج کرائیے. ہمارے بہت سے ناظرین جو قدیمی ہیں، جن کا ہم انتظار بہرحال شدت سے کر رہے ہیں، ہمارے پاس روزانہ پونا سے بھی سوالات آتے ہیں اور لکھنؤ سے مسلسل سوالات آ رہے ہیں. آج الحمدللہ بنارس سے کئی سوالات آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ناظرین ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو شوق اور ذوق پیدا ہو رہا ہے. ممبئی کے تمام علاقوں میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی آپ کا جو سوال ہے اسے درج کرائیے. بہت شکریہ. ہلو 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 جی، السلام علیکم. السلام علیکم، ہم انٹافیک سے شہناز بول رہے ہیں. جی جی فرمائیے. جی سوال پوچھیے آپ. ہلو جی جی آپ سوال پوچھیے. ہاں جی جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی. جو پہلے قرآن شریف میں دعات پڑھا جاتا تھا اور اب دعات پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور ہم کم سے کم 13-14 سال کی عمر سے ہم نے قرآن پڑھ لیا تھا، اور جب سے اب تک تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں تو دعات ہی پڑھا ہے. تو ابھی دعات پڑھا جا رہا ہے کہ سمجھ ہمارے منہ سے تو نکلتے ہی نہیں، ہم دعات ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل مولانا اس کی وضاحت فرمائیں گے ابھی انشاءاللہ. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم کو سوال پوچھنا تھا کہ جو ظہر کی نماز 4 رکعت جو ہوتی ہے، تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں جو تسبیحات اربع جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو وہ 3 بار پڑھنا ضروری ہے یا ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں وقت کی موجود کمی کی وجہ سے؟ یہی بتا دیجیے ہم کو تیسری اور چوتھی رکعت میں. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، اور تو کوئی نہیں ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہم ملاٹ سے بول رہے ہیں. ملاٹ سے. ٹھیک، جی مولانا شکریہ. بھی جواب دیتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. حضور ایک سوال بنارس سے آیا ہے کہ ہم نے لیدر کی بیلٹ پہن رکھی تھی اور ہم نے اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر کے بعد ہم کو احساس ہوا کہ ہم نے لیدر کی بیلٹ پہن رکھی، تو کیا وہ نماز ہماری ہو پائی یا ہمیں پھر سے پڑھنا ہوگا؟ لیدر کی بیلٹ ہمارے یہاں ملک ہندوستان میں یقینی نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہو یا حرام ہو. ذبح شرعی یہاں پر جو ہمارے یہاں لیدر ہے وہ سب بہرحال
محکوم بطہارت ہیں ہندوستان میں جو ملتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں تھا اور آپ نے احتیاط کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نماز کا وقت گزرنے کے بعد یاد آیا تو قضا نہیں ہے، لیکن اگر نماز کے بعد فوراً یاد آیا اور وقت باقی تھا تو پھر سے پڑھنا پڑے گا. لیکن نماز کا وقت گزرنے کے بعد یاد آیا، مثلا کل ہم نے پڑھ لیا تھا آج یاد آیا، تو قضا نہیں ہے. وہ نماز انشاءاللہ قبول ہو جائے. جی. لیکن اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ نہیں بیلٹ کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہو پائے گی، تو پھر آپ وقت ہے تو اتار دیجئے، بیلٹ ہٹا کر کے پھر سے پڑھ لیجئے دوبارہ نماز. لیکن اگر کل پرسوں پڑھی تھی اور آج اچانک ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم نے بیلٹ پہن کے نماز پڑھ لی تھی، تو اب دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال، ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کی جو نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، ہم نے اس کی نیت کی کہ نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. یہ کہنے کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر ہم نے جو قرآنی عمل تھا وہ کیا، اور قرآنی عمل میں بھی ہم نے یہی کہا کہ اس کی بھی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. تو اس کی بھی نیت یہی کی، اس کی بھی نیت یہی کی. تو کیا دونوں عمل کے لیے ایک نیت کافی ہے؟ صحیح ہے. چاہے وہ ہم 100 رکعت انجام دینے کے لیے 50 رکعتوں کی نماز شب قدر پڑھتے ہیں، وہی ہے. 2 رکعت نماز شب قدر اعمال کی اگر نیت سے پڑھ رہے ہیں تو دونوں میں شب قدر کی نیت سے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز صحیح ہے. اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. اپنے خود کو شک میں نہ ڈالیں، آپ کی نمازیں صحیح ہیں. خداوند عالم نیتوں سے باخبر ہے. اور نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دہرایا جائے. بالکل نہیں. ہم نے جب تکبیرۃ الاحرام کا اللہ اکبر، ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب جب تک بولیں گے اتنی دیر میں شاید آدھا سورہ الحمد پڑھ لیں گے. مثلا ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی قربتاً اللہ، اتنی دیر میں ایک آدھ آیت آپ تکبیرۃ الاحرام کا، یہ سب ذہن میں موجود ہے. کافی ہے ذہن میں رہنا، زبان سے لانا ضروری نہیں ہے. نماز صحیح ہے انشاءاللہ. ایک سوال اور حضور کے لکھنؤ سے، ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارا بھائی 4 برس پہلے گم ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جستجو کی ہوگی، بہت زیادہ ان لوگوں نے تلاش کیا ہوگا اور آج تک وہ نہیں مل سکا. اب اس کے لیے کیا کریں؟ خدا سے دعا کریں کہ بہرحال یہ مشکل حل ہو جائے اور واپس آ جائے وہ. اگر اس کے حوالے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مثلا اس کے لیے نظر فاتحہ، ہاں پتہ نہیں زندہ نہیں ہے، تو اب یہ کہ اس خیال سے اگر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انشاءاللہ کہ وہ زندہ ہو جہاں پہ بھی ہو. اور اگر ہم اس کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے نظر، نیاز، فاتحہ، چہلم یہ سب بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس کا ثواب اگر وہ زندہ بھی ہوگا تو اس کے لیے باعث برکت ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر خدا نخواستہ وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے تب تو یقیناً بالکل آپ کو ثواب پہنچ رہا ہے. لہٰذا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پہلی منزل تو یہی ہے کہ خداوند عالم اس کو جلد از جلد لوٹا دے اور آپ سے ملا دے اس کو جہاں بھی ہو. اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ جہاں بھی ہو خیریت اور عافیت کے ساتھ رہے انشاءاللہ. لیکن تیسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ کیا اس کے لیے ہم نظر، نیاز، فاتحہ، ایصال ثواب کرا سکتے ہیں؟ یقیناً کرا سکتے ہیں. اگر وہ ہے تو اس کی صحت یابی کا سبب بنے گی، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کا سبب بنے گا. لہذا اس کو کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بنارس سے ہماری ایک بہن کا سوال ہے حضور کہ ہمارے اوپر قرض، پہلے ایک کال لے لیتے ہیں پھر سوال. بسم اللہ. ہلو ہلو. ہیلو، السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. السلام. جی ہمارا سوال یہ ہے
की निशानी 51 रकअत नमाज पढ़ना। 5 अलामतें जिसमें एक ये भी है ठीक, कि 51 रकअत नमाज पढ़ना, हकीक पहनना, बिस्मिल्लाह बोलना, पेशानी सज्जे में रखना, और वो ज़्यारत चेलम वाले के जो ज़्यारत पढ़ते वो सब पढ़ना। बाकी तो सब कर लेते, अल्लाह का शुक्र है, सब ही करते, सारे शिया ही करते हैं। बड़े से बड़े हकीक भी पहनते हैं, बिस्मिल्लाह भी बोलते हैं, ज़ियारत भी पढ़ते हैं। लेकिन ये 51 रकअत नमाज में आके सब उसमें हम लोग भी हैं, हम लोग सब लोग पीछे हो जाते, सिर्फ नमाज़े शर्त या फिर वाजिब नमाजें ही अदा करते हैं बस। और हद तो अब ये हो गई है कि जो अब हम लोग वाजिब नमाज पढ़ते हैं उसमें भी अजान और अकामत बोलने के लिए हम पूछना पड़ता है कि हम बोलें कि नहीं बोले। मतलब अब नमाज में से अब अजान और अकामत भी हम चाहते कम हो जाए, वो तो हुए, अब हम ये चाहते हैं अब हम नियत भी नहीं कम करें। तो मतलब हम कहाँ जा रहे हैं हम लोग। नमाज की कमर रकत में 17 पकड़ ली, वो तक छोड़ दी। अब वो 17 रकत में भी हम अजान और अकामत भी ना बोले और नियत भी ना करें, एकदम कम से कम होते जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग किस दर्जे के शिया कहलाए जाएंगे मौला के, या किस दर्जे के मोमिन कहलाए जाएंगे। कि वाजिब में अल्हम्दुलिल्लाह बस ये तो पढ़ के खत्म करते हैं नमाज जी। या फिर अगर ये ना, चलो वाजिब में तो दिल होता ही है कि अजान और कामत का बगैर दिल नहीं मानता, क्योंकि बचपने से पढ़ा है, पढ़ते ही हैं। लेकिन हाँ ये है कि अब ये सुने तो जो सुन्नती नमाजें हम लोग पढ़ते हैं उसमें किस तरीके से बगैर अजान और बगैर अकामत के नमाज शुरू कर सकते हैं। सिर्फ मौलाना से बोलिएगा थोड़ा सा प्लीज हमें मतलब वो ऐसा करके बता दे। और तकबीरतुल एहराम ये अल्फाज बोलना है या फिर अल्लाहु अकबर जोर से इसकी जगह पे बोलना है, मतलब अच्छी शुरुआत बता दे मौलाना मुस्तहब नमाज पढ़ने के लिए। और मोमिन की ये अलामत जो इसमें हम किस तरह से 51 रकअत नमाज में। शुक्रिया, अगर माफी भी चाहते। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं मुंबई। ठीक, इंशाल्लाह मौलाना आपको भी जवाब देते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ इधर नहीं आ रही है जी। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी आप पूछिए, सवाल पूछिए, आवाज़ आ रही है। अगर मैंने अफतार को सहर किया है और हमारे दांत में कुछ लगा है और अगर वो चीज़ वो पेट में चली जाती है तो क्या वो रोज़ा मेरा है या नहीं? ठीक, और कोई सवाल? दूसरा सवाल ये कि अगर कहते हैं ना कि फिक्रा वाजिब हो जाता है, अगर मेरे घर में कोई मेहमान आ गया और वो उसको मैंने कुछ खिला दिया शाकाहार वाले तो वैसे फिक्रा वाजिब हो जाएगा, वो दे देना पड़ेगा, तो ये सही है। ठीक, और कोई सवाल? कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मौलाना आपको भी जवाब देते हैं। खुदा हाफिज़। जी हुजूर, सवाल बनारस का। हमारे ऊपर कर्ज़ बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है और ज़ाती ज़रूरियात भी पूरी है, यानी इनकम कम है और दायरे के अखराजात ज़्यादा हैं। ऐसी सूरत में हम जो इनकम है उससे अपने अखराजात पूरे करें या कर्ज़ अदा करें, पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह, पहले आप सवाल का जवाब। जी, हेलो। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम बाहर गए थे दरिया किनारे पर जी, और नमाज
ٹائم پر پڑھنے کی عادت ہے، تو اذان آ گئی تو دریا کے پانی سے وضو کر لیا تو کیا چلے گا؟ کھارا پانی رہتا ہے وہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکا جو ہے صبح کے اذان کے بعد پانی ہوا تو ابھی اس کے اوپر روزہ رکھنا اس دن کا واجب ہے کیا؟ ٹھیک. اوکے، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور عرض. دیکھیے، انسان کے اوپر جب ایسے حالات آ جائیں تو اسے مینیج کرنا پڑے گا، اور اپنی جان بچانا واجب ہے، اور قرض دار سے مہلت لینا پڑے گا. لیکن اگر قرض دار مہلت نہیں دے رہا ہے تو کسی سے سفارش کر کے کہنا پڑے گا. پہلے اپنا پیٹ بھرنا یعنی جان بچانا اور اپنا کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری ہے، بعد میں قرض کو ادا کرنا ہے. ہاں، اگر انسان قرض تھوڑا کر کے ادا کر سکتا ہے تو تھوڑا کر کے قرض ادا کرے اور تھوڑے سے اپنا خرچ چلائے. اس طریقے سے ہو سکتا ہے، ورنہ جان کا بچانا بہرحال واجب ہے. بھوکے رہ کے اگر کسی کا قرض ہے تو ادا کرنا ضروری نہیں ہے. خداوند عالم آپ کی اور خدا نہ کردہ آپ کے جیسے جتنے لوگ ہیں ان سب کی مشکلات کو حل فرمائے. جزاک اللہ. قرض لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں اور ہم اپنی پوری ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اور دینے والا بھی یہی سوچ کے دیتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اگر اس سے کہیں گے کہ بھئی میں کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، بہت جلد آپ کو ادا کر دوں گا، تو وہ آپ کو انشاءاللہ معاف بھی کرے گا. بہرحال قرض دینا واجب ہے، جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. انٹاپ ہل سے سوال ہے حضور کہ پہلے ہم ولا الضالین میں لفظ واد استعمال کرتے تھے، اب ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور سنا ہے کہ وہ واد کی جگہ وہ دالین یا داد استعمال کرتے ہیں. تو یہ درست ہے یا پہلے والے لوگ درست تھے؟ کون صحیح تھا؟ یہ جو دال کی آواز آئی ہے یہ انگریزوں نے زیڈ کو جو ہے وہ اپنے حساب سے، اسی لیے ابھی رمضان نہیں لکھ رہے ہیں، رمضان لکھا جا رہا ہے، صاف لکھا جا رہا ہے. تو بہرحال ان کے لکھنے سے، ان کے دال لکھ دینے سے ہمارا قرآن اور ہماری تلاوت جو ہے وہ نہیں بدلے گی. جو چلا آ رہا ہے وہی صحیح ہے. جو غیر المغضوب علیہم، ضاد جو ہے وہ ضاد نہیں ہے، وہ ضاد ہے، کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دال بھی نہیں ہے، نہ وہ زے ہے نہ زو ہے، نہیں، ضاد کا خود لفظ جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہ جو زبان کا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف دانتوں میں لگتا ہے، یہ سائڈ کا حصہ ہے، اس سے ہی آواز نکلتی ہے، یہ دال نہیں ہے. تو جو پڑھتے چلے آئے ہیں وہی صحیح ہے. جی، تو طریقہ مولانا نے بتا دیا. مخرج اس کا جب آپ نکالیں گے تو زبان کی نوک کو اوپر والے دانت سے لگا کر جو آواز نکلے گی وہی صحیح ہے. والین، واد. اب آپ اس کو زواد بھی نہیں کہیں گے اور دال بھی کھل کر کے نہیں کہیں گے. جو آواز نکلے گی وہی آواز صحیح ہے. تسبیحات اربعہ جو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یہ 3 بار کے بجائے ہم صرف 1 بار پڑھ لیں تو کیا نماز مکمل ہو جائے گی؟ جی، ایک ہی بار پڑھنا واجب ہے، لیکن مجتہدین نے کہا بہتر یہ ہے کہ انسان 3 بار پڑھے، تاکہ اگر 1 بار کہنے میں کچھ غلطی ہو جائے، کچھ خطا ہو جائے تو 3 بار کہنے میں ایک تو صحیح ہو ہی جائے گی. لہذا مستحب ہے کہ 3 بار پڑھا جائے، لیکن 1 بار بھی اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے یا بغیر وقت کی تنگی کی وجہ سے اگر 1 بار بھی صحیح طریقے سے پڑھا جا رہا ہے تو بھی صحیح ہے. بہت شکریہ. ابھی حضور ہماری ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا، سوال نہیں تھا بلکہ ان کا ایک مشورہ بھی تھا، ایک کویسچن بھی تھا، سب کچھ تھا اس میں، کہ مومن کی جو نشانیاں اسلام میں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ 51 رکعت سنتی نمازیں پڑھتا ہے، پڑھنے کا عادی ہوتا ہے. اب انہوں نے اس میں کہا کہ آخر اس میں کوتاہی کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی اکثر لوگ پوچھتے ہیں
کتاب ہم اس کے بجائے یہ پڑھ لیں تو چلے گا اور یہ کر لیں تو چلے گا، اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ یقیناً جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ 51 رکعت نماز، تو 51 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مومن کی 51 رکعت نماز ہونی چاہیے۔ نماز میں بہت سی چیزیں واجب ہیں، بہت سی چیزیں سنت ہیں، مستحب قرار دیا گیا ہے، تو خود جہاں پر 51 رکعت نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے، وہ 51 رکعت نماز یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سارے مستحبات کے ساتھ سارے اس کے جتنے بھی لوازمات نہیں ہیں، بلکہ 51 رکعت نماز کو صرف کہا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی انسان بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے، بغیر یہاں تک کہ مستحب تکبیرات کے پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح ہے۔ خداوند عالم کے یہاں اکثر عمل کی گفتگو نہیں ہے بلکہ احسن عمل کی گفتگو ہے۔ کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ نہیں، اس کو اب ابھی کنٹینیو رکھتے ہیں، یہ سوال لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، بڑی رات کب آئے گی؟ بڑی رات کب گئی، کب آئے گی؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب، ابھی جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک، خدا حافظ۔ آپ ٹیلی فون رکھیں، ہم ابھی جواب دیں گے پروگرام کے ذریعے۔ خدا حافظ۔ جی، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کی نیک نیتی بھی شامل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بارگاہ 51 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ کچھ دیر ہماری بارگاہ میں رہے، اور یہ معصومین تو بہت اچھا ہے کہ انسان چاہتا ہے یہ کچھ دیر کیوں رہے۔ خدا جب ہماری رگے گردن سے قریب ہے تو ہمیں کچھ دیر نہیں، ہمہ وقت ہمیں خدا سے قریب رہنا چاہیے۔ جی، ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر قدم، ہر سانس، ہماری ماہ مبارک میں تو خاص کر کے ہماری سانسیں عبادت ہیں، تو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم کی بارگاہ میں جب ہماری سانس عبادت ہے تو ہمیشہ ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے۔ ہر کام کو، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے کھانا کھائیں کہ عبادت کے خاطر جسم میں طاقت آئے گی تو یہ خود بخود ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ ہم رزق کی تلاش میں کام کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بسم اللہ کہہ کے جا رہے ہیں، یہ خیال ہے ذہن میں کہ ہمارے لیے یہ حکم خدا کی جانب سے آیا ہے کہ اپنے بچوں کو خرچ چلاؤ، ان کو نان و نفقہ طے کرو، تو یہ خود عبادت ہو جائے گا۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے۔ ہر کام کو انسان ایک نیت کے ذریعے، ایک سادی سی نیت کے ذریعے سب کام کو عبادت بنا سکتا ہے، خدا کی بارگاہ سے قربت اللہ کے لیے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انسان اگر نماز کے لیے آ رہا ہے تو ہم نے معصومین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم پانی دیکھیں تو پہلے اس پانی کے بارے میں غور و فکر کریں، وضو کریں تو اپنے حالات اور ہاتھ اور جسم اور ان چیزوں کو دیکھیں، اذان و اقامت سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مہیا کریں، تیار کریں عبادت کے لیے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ۔ لیکن اگر کوئی انسان آج کی لائف اسٹائل میں اور اس طریقے سے تھوڑا کم کر دے رہا ہے ان چیزوں کو، تو نماز تو اس کی صحیح ہے، واجب تو اس کا ادا ہو رہا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور انہی نے پھر ایک سوال اور یہ کیا تھا کہ واجب نمازوں کی طرح سنتی نمازوں میں بھی ہم اذان اور اقامت کو لازم کیوں نہیں سمجھتے، جبکہ اس کے بڑے ثواب ہیں؟ بالکل ثواب ہے، لیکن جس نے ہمارے لیے نمازوں کو سنت قرار دیا ہے اس نے ہمارے لیے اذان و اقامت کو سنتی نمازوں میں لازم قرار نہیں دیا ہے۔ ہم تابع ہیں احکام کے، ہم تابع نہیں ہیں کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم اسی چیز کو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، جو ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ ہم خود سے کسی چیز کو ڈال کے انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔
الہ آباد سے ایک کال ہے حضور کہ ہم نے سحر کی اور سحر کے بعد کچھ ریشہ اور کچھ دانہ ہمارے دانت میں دبا رہ گیا، پھر ہم نماز پڑھی اور سو گئے، جب اٹھے تو وہ دانہ حلق میں منہ میں آیا اور اس سے وہ ذریعے حلق میں چلا گیا، تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اگر انسان نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تب روزہ باطل ہوگا، لیکن اگر یہ خود سے ہو گیا، کوتاہی نہیں کیا تھا اور چھپا رہ گیا، دانت میں کچھ رہ گیا، پھنسا رہ گیا اور اس پہ کوئی انسان بہرحال توجہ نہیں کر پایا اور وہ غفلت میں چلا گیا، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ ایک سوال انہوں نے اور الہ آباد سے کیا ہے کہ فطرہ جس کے اوپر واجب ہے، اس کے گھر اگر وقت فطرہ کوئی مہمان آ گیا تو ہم مہمان کی مہمانداری کے لیے ہم نے اس کو بلایا تھا، ضیافت کر رہے تھے، تو کیا اس کا فطرہ بھی ہمیں دینا پڑے گا؟ یہ کال لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔ آئی میری آواز؟ جی آئی۔ ہم نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ مطلب مستحب کیا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، ہم یہ بول رہے تھے مستحب میں یہ جب ہم کو نیت کر کے نماز شروع کرنا ہے تو کس طریقے سے بغیر اذان اور اقامت کے نماز کیسے شروع کریں؟ وہ اچھا، شروع کیسے کریں؟ جی، اچھا۔ 4 دفعہ اللہ اکبر بول کے ڈائریکٹ نماز، جیسے مثال کے طور پہ 4 دفعہ اللہ اکبر کہا جی اور نماز شروع کر دی، کہ نماز پڑھتے 2 رکعت نماز حاجت، جی ایسے پڑھنے کا۔ جی، یا مولانا نے بتایا کہ تکبیرۃ الاحرام کہیے نیت کر کے اور شروع ہو جائیے۔ کہیں جی، اللہ اکبر کہیے اور شروع کر دیجیے بس ایک دفعہ۔ جی 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 اچھا، شکریہ۔ اور وہ آپ نے 51 رکعت نماز کا بھی بتایا ہم کو کہ مطلب 51 رکعت نماز میں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے ظہر عصر کی اور سب کی نافلہ اور نماز شب وہ سب کو نافلہ ملا کے 51 رکعت نماز ہوگی، جی لیکن ابھی جس حساب سے ہم کو جواب سمجھ میں آیا مولانا کا، جیسے اگر ہم نافلہ ظہر عصر نہیں پڑھ پا رہے ہیں جی تو ہم یہ سب عبادت کریں، جیسے پانی کا یا وضو کا، مطلب جو بھی اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس کو دیکھ کے بسم اللہ بولنا یا وہ اچھی بات بولنا کوئی بھی، جی جی وہ سب عبادت میں شمار ہوئے گی؟ بالکل انشاءاللہ ہر عمل آپ کا قربتاً اللہ کے عمل سے جو کیا، نیت سے جو کیا جا رہا ہے وہ سب عبادت ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو وہ 51 رکعت نماز میں آ جائے گا انشاءاللہ، مطلب واجب کو ہٹا کے؟ انشاءاللہ 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 ٹھیک، خدا حافظ۔ جی، فطرہ مہمان کے اوپر بھی اگر مہمان نماز مغرب سے یعنی اذان مغرب سے پہلے ہمارے گھر میں آیا ہے اور اذان مغرب کے بعد بھی ہے، وہ اذان کے وقت اگر آیا ہے، افطار کر رہا ہے، یعنی مغرب کی اذان ہونے سے پہلے آیا ہے، جی تو پھر ہمارے اوپر اس کا فطرہ ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی نماز مغرب کے بعد آیا، سورج غروب ہونے کے بعد آیا اور اس نے ہمارے گھر پہ بیٹھ کے افطار کیا تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے آ رہا ہے اور افطار کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو فطرہ واجب ہے، ورنہ فطرہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی مغرب کی نماز اپنے گھر پڑھ کے ہمارے گھر آیا اور اس نے افطار کیا، دعوت کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فطرہ اس کا خود اس کے اوپر واجب ہوگا، میزبان پہ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ سکینہ آپا کے سوال جلدی جلدی لے لیتے ہیں ہم۔ کنارے ہم گئے، نماز اول وقت پڑھنے کے عادی تھے، اذان ہوئی، ہم نے دریا کے کھارے پانی سے وضو کر لیا تو نماز بالکل صحیح ہے، وضو کال مت صحیح ہے۔ لیجیے، اب ٹائم نہیں جی، ہے۔ دریا کے پانی سے وضو ہو جائے گا۔ لڑکا نماز صبح کے بعد بالغ ہوا تو کیا اس دن کا روزہ اور نماز اس کے لیے ہے؟ نہیں، وہ تو جب نماز تو نہیں ہے لیکن روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ اس پر واجب ہوگا روزہ اس کا واجب جی، ہوگا۔ لیکن نماز صبح اس وقت واجب نہیں ہے، لیکن جب بالغ ہو رہا ہے تو تصاحب تمیز سے اگر پڑھ رہا ہے تو سب صحیح ہے جی۔ بالغ ہو رہا ہے، تصاحب تمیز تھا تو صحیح ہے۔ جی چلیے ایک سوال اور حضور، یہ آ گیا ہے، جواب دے دیے، بڑی رات کب آئے گی؟ بڑی رات آ چکی، 23 شب 23 کو تھی۔ برادران اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ 26 کا دن گزر کے جو 27 کی شب آتی ہے اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اور
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جو شیعہ اثنا عشری ہیں، ان کے یہاں 19، 21، 23 یہ تینوں بڑی راتیں ہیں جی، اور ویسے ماہ مبارک کی ہر رات بڑی رات، ہر رات بڑی رات۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اور اب ہمارا وقت چونکہ ختم ہو گیا ناظرین، اس لیے ہم کال نہیں لے پائیں گے آپ کی، اور کل انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کال کیجئے تو کل ہم آپ کا سوال ضرور لیں گے۔ اجازت دیجیے کل تک کے لیے، ہمیں خدا حافظ۔